بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 54 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عکس مستوی کا دوسرا سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ والموجبۃ الکلیۃ تنعکس الی موجبۃ جزئیۃ فقولنا کل انسان حیوان ینعکس الی قولنا بعض الحیوان انسان ولا ینعکس الی موجبۃ کلیۃ لأنه يجوز أن يكون المحمول والتالي عاما كما في مثالنا فلا يصدق كل حيوان إنسان۔ ها هنا شك تقريره أن قولنا كل شيخ كان شابا موجبة كلية صادقة مع أن عكسه بعض الشاب كان شيخا ليس بصادق، وأجيب عنه بأن عكسه ليس ما ذكرت بل عكسه بعض من كان شابا شيخ، وقد يجاب بوجه آخر وهو أن حفظ النسبة ليس بضروري في العكس، فعكسه بعض الشاب يكون شيخا وهو صادق لا محالة، والموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية كقولنا بعض الحيوان إنسان ينعكس إلى قولنا بعض الإنسان حيوان، وقد يورد على انعكاس الموجبة الجزئية كنفسها إيراد، وهو أن بعض الوتد في الحائط صادق وعكسه أعني بعض الحائط في الوتد غير صادق، والجواب أن لا نسلم أن عكس هذه القضية ما قلته من بعد الحائط في الوتد بل عكسه بعد ما كان في الحائط وتد، ولا مرية في صدقه، وباقي مباحث العكوس من عكس الموجهات والشرطيات فمذكور في المطولات۔ ترجمہ: اور موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، لہذا ہمارا قول کل انسان حیوان یہ منعکس ہوگا ہمارے قول بعض الحیوانی انسان کی طرف، اور منعکس نہیں ہوتا موجبہ کلیہ کی طرف، قول اور تالی عام ہوں جیسا کہ ہماری مثال کے اندر، لہذا سچا نہیں ہے کل حیوان انسان۔ اس جگہ ایک شک ہے، اس کی تقریر یہ ہے کہ ہمارا قول کل شیخ کان شابا کہ ہر بوڑھا جوان تھا، یہ موجبہ کلیہ ہے، سچا ہے، باوجود کہ اس کا عکس بعض الشابی کان شیخا بعض جوان بوڑھے تھے، سچا نہیں ہے۔ اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بے شک اس کا عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا، بلکہ اس کا عکس ہے بعض من کان شابا شیخ کہ بعض وہ جو جوان تھے وہ بوڑھے ہیں۔ اور گاہے جواب دیا جاتا ہے ایک اور طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ نسبت کی حفاظت ضروری نہیں ہے عکس کے اندر، لہذا اس کا عکس یہ ہوگا بعض الشاب یکون شیخا کہ بعض جوان وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ سچا ہے لا محالہ بغیر کسی شک کے۔ اور موجبہ جزیہ یہ منعکس ہوتا ہے موجبہ جزیہ کی طرف، جیسا کہ ہمارا قول بعض الحیوانی انسان یہ منعکس ہوتا ہے ہمارے قول بعض الانسانی حیوان کی طرف۔ اور گاہے موجبہ جزیہ عکس آنے پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے شک بعض الوتدی فی الحائط کہ کچھ میخ کیل وہ دیوار کے اندر ہے، یہ سچا ہے، جبکہ اس کا عکس یعنی بعض الحائط فی الوتد کہ کچھ دیوار
کیل کے اندر ہے یہ سچا نہیں ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ بے شک ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بے شک اس قضیہ یعنی بعض الحائط فی الوتد کہ کچھ دیوار میخ کے اندر ہے، بلکہ اس کا عکس یہ ہے بعض ما فی الحائط وتد کہ وہ شے جو دیوار کے اندر ہے اس کا بعض وہ کیا ہے وتد ہے، اور کوئی شک نہیں ہے اس کے سچا ہونے کے اندر۔ اور عکوس کی باقی مباحث یعنی موجہات کے عکس اور شرطیات کے عکس تو یہ مطولات کے اندر مذکور ہیں۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف بیان کرتے ہیں والموجبۃ الکلیۃ تنعکس الی موجبۃ جزیہ، یہاں سے مصنف موجبہ کلیہ کا عکس مستوی بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے عکس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب موجبہ کلیہ کا عکس، تو موجبہ کلیہ کا عکس اس کی فقولنا سے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، یہ اصل سچا ہے۔ اس کا عکس وہ آئے گا بعض الحیوان انسان کی، یہ عکس آئے گا، یعنی ہم انسان کو حیوان کی جگہ اور حیوان کو انسان کی جگہ رکھیں گے، اور کل یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، اس کو ہٹا کر ہم موجبہ جزیہ کا سور یعنی لفظ بعض کو رکھیں گے، تو کل انسان حیوان اس کا عکس نکل آئے گا بعض الحیوان انسان، تو یہ اصل بھی سچا ہے اور عکس بھی سچا ہے۔ ولا ينعكس الى موجبۃ کلیہ، یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آپ نے کہا کہ آتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، اس لیے کہ بعض مادوں کے اندر، بعض صورتوں کے اندر اگر ہم موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ لے کر آئیں تو وہ سچا نہیں ہوتا۔ اور آپ عکس مستوی کی تعریف کے اندر جان چکے ہو کہ عکس مستوی کے اندر یہ شرط ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو اس کا عکس بھی سچا ہو، تو اس لیے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ کن مادوں کے اندر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، سچا نہیں ہوتا، تو وہ مادے ہیں، وہ قضایا ہیں، وہ قضایا حملیہ کے جن کے اندر محمول عام ہو، یا وہ شرطیات کے جن کے اندر تالی عام ہو۔ تو اگر ہم ان ایسے قضایا کے اندر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ لائیں گے تو وہ سچا نہیں ہوگا، جس طرح کہ مثلا یہی ہم نے جو پیچھے مثال دی ہے کل انسان حیوان، وہ ہے حیوان اور وہ انسان سے عام ہے۔ اب اگر ہم اس قضیہ کا عکس موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ لے کر آئیں گے تو وہ سچا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عکس نکلے گا کل حیوان انسان، کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے، اور یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ انسان کا حیوان کے ہر فرد کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اور موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ آگے مصنف ہا ہونا شکل، یہاں سے ایک اعتراض موجبہ کلیہ کے عکس کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کا پہلے اشکال کو، ایک شک کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے دو جواب دیں گے۔ شک یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس قضیہ ہے موجبہ کلیہ، وہ اصل سچا ہے، لیکن جب ہم اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ لے کر آتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ کلو شیخ کان شابا، اس کا معنی یہ کہ ہر بوڑھا جوان تھا، یہ قضیہ بالکل سچا ہے کہ ہر بوڑھا جوان تھا، لیکن اگر ہم اس کا عکس موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ لے کر آئیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ اس کا عکس موجبہ جزیہ یہ آئے گا بعض الشاب کان شیخن، یعنی بعض جوان وہ بوڑھے تھے، اور یہ تو سچا نہیں ہے کیونکہ کوئی جوان بوڑھا نہیں تھا، بڑھاپا وہ جوانی کے بعد آتا ہے، تو کوئی جوان پہلے بوڑھا نہیں تھا۔ یہ اصل قضیہ سچا ہے لیکن عکس سچا نہیں ہے۔ تو
تو اس کے مصنف نے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب وہ اجیبا عنہ سے دیتے ہیں، وہ جواب یہ ہے کہ اس کا عکس یہ نہیں ہے، اس کا عکس یہ نہیں ہے جو آپ نے نکالا ہے، یعنی کہ کل شیخ کان شابن، اس کا عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے پیچھے ذکر کیا، یعنی بعض الشاب کانا شیخن، یہ اس کا عکس نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس ہے بعض من کانا شابن شیخن، یعنی بعض وہ جو جوان تھے وہ اب بوڑھے ہیں، اور یہ عکس بالکل سچا ہے کہ بعض جو جوان تھے ماضی کے اندر اب وہ حال کے اندر وہ بوڑھے ہیں، یہ عکس ہے، اور یہ عکس بالکل سچا ہے، اصل بھی سچا ہے تو عکس بھی سچا ہے۔ وقد یجابو سے مصنف اس اعتراض کا دوسرا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عکس کے اندر نسبت کی حفاظت ضروری نہیں ہوتی، یعنی اگر اصل کے اندر نسبت ماضی والی پائی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ عکس کے اندر بھی ماضی والی نسبت پائی جائے، بلکہ اگر اصل کے نسبت ہو تو عکس کے اندر ماضی کی بجائے مستقبل والی نسبت ہو سکتی ہے، تو نسبت کا محفوظ رہنا جو کہ اصل کے اندر نسبت ہوتی ہے وہ عکس کے اندر بھی محفوظ رہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ نے بات سمجھ لی کہ نسبت کی حفاظت ضروری نہیں ہے، تو اصل کے اندر ماضی والی نسبت ہے، عکس کے اندر آپ اس کو جب مستقبل والی نسبت بنا دو گے تو جیسے اصل سچ ہے عکس بھی سچا ہوگا، یعنی اصل ہمارے پاس تھا کہ کلو شیخ کان شابن، کہ ہر بوڑھا جوان تھا، اس میں ماضی والی نسبت ہے اور یہ سچا ہے۔ اب اس کا جو عکس ہوگا، عکس کے اندر ہم مستقبل والی نسبت نکال لیں گے، یعنی بعض الشاب یکون شیخن، کہ بعض جوان وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض جوان وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جو اب جوان ہیں وہ کل بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، عکس بھی سچا ہے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں والموجبۃ الجزیہ، یہاں سے چوتھے معصورے کے عکس مساوی کو بیان کرتے ہیں، یعنی موجبہ جزیہ کے عکس مساوی کو۔ موجبہ جزیہ کا عکس مساوی موجبہ جزیہ آتا ہے، جیسے بعض الحیوان انسان، یہ ہمارے پاس موجبہ جزیہ ہے، انسان کا ثبوت ہے، حیوان کے بعض فردوں کے لیے یہ سچا ہے۔ اس کا عکس مساوی وہ آئے گا بعض الانسان حیوان، کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے، تو اصل بھی سچا ہے اور عکس بھی سچا ہے۔ یہاں آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں اصل عکس کے اوپر، کہ عکس اس کا نکلا ہے بعض الانسانی حیوان، کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے، حالانکہ حیوان کا ثبوت تو انسان کے تمام فردوں کے لیے ہے، بعض کے لیے نہیں بلکہ تمام فردوں کے لیے۔ تو اس کا جواب سمجھ لیں، یہ ہے کہ منطق کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں حیوان کا بعض انسان کے بعض فردوں کے لیے ثبوت تو ہے نا، باقی رہ گیا کہ بعض دیگر ان کے لیے ثبوت نہیں ہے، تو یہ مفہوم مخالف کا منطق کے اندر اعتبار نہیں ہوتا۔ بعض فردوں کے لیے، انسان کے بعض فردوں کے لیے حیوانیت وہ ثابت ہے، باقی بعض دیگر کی نفی نہیں ہے، اسے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض دیگر وہ ان کے لیے حیوان کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معصورات اربع کے عکس مساوی ہو گئے۔ یہاں ایک اعتراض ہے، وقد یوردو سے مصنف اس اعتراض کو اٹھاتے ہیں اور پھر آگے اس کا جواب دیں گے۔ والجواب ان لا نسلم سے اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو تم نے کہا کہ موجبہ جزیہ کا عکس مساوی موجبہ جزیہ آتا ہے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے پاس موجبہ جزیہ اصل قضیہ وہ سچا ہے، لیکن ہم اس کا عکس مساوی اگر موجبہ جزیہ لے کر آئیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ جیسے مثلا بعض الوتد فی الحائط، وتد میخ کو کہتے، کیل کو کہتے، اور حائط دیوار کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیل دیوار کے اندر ہے، تو یہ ٹھیک ہے آپ نے کیل کو میخ کو دیوار کے اندر گاڑا، کچھ دیوار کے اندر تھا اور کچھ باہر تھا، یہ ٹھیک ہے اصل قضیہ، لیکن جب ہم اس کا عکس موجبہ جزیہ لے کر آتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہے،
کیونکہ اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ وہ یہ ہے کہ بعض الحائط فی الوتد، کہ کچھ دیوار کیل کے اندر ہے، میخ کے اندر ہے. یہ صحیح نہیں ہے، دیوار تو میخ کے اندر نہیں ہے. تو یہ اصل قضیہ سچا ہے، عکس سچا نہیں ہے. اس کا ول جواب سے مصنف جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اس کا عکس یعنی بعض الوتد فی الحائط، اس کا عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے نکالا ہے یعنی بعض الحائط فی الوتد، بلکہ اس کا عکس یہ ہے کہ بعض ما فی الحائط وتد، کہ کچھ وہ جو دیوار کے اندر ہے وہ کیل ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی دیوار کے اندر کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لکڑی بھی کسی نے گاڑی ہے اور بھی کوئی چیز ہے، تو ان میں سے بعض جو دیوار کے اندر ہیں وہ بعض یعنی ایک چیز وہ کیا ہے، میخ ہے، کیل ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، اصل قضیہ بھی سچا ہے اور عکس بھی اس کا سچا ہے. تو یہ محصورات اربع کے عکس مستوی کی بحث ہوگی. آگے مصنف وبا کی مباحث العکوس یہاں سے بیان کرتے ہیں. یہ تو محصورات کے عکس مستوی آئے، باقی رہ گئے موجہات کے عکس، بسائط کے اور مرکبات کے، اور اسی طرح شرطیات کے عکس. تو چونکہ یہ رسالہ مختصر ہے تو اس لیے ہم ان قضایا کے عکوس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس رسالے کا اختصار وہ معنی ہے کہ ان کو ہم یہاں ذکر کریں. اگر ذکر کریں گے تو پھر طوالت آ جائے گی. ان قضایا کے عکوس کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ مطولات کے اندر جو منطق کی بڑی کتابیں ہیں جس طرح کہ حمداللہ وغیرہ، تو ان کتابوں کے اندر آپ باقی قضایا کے، شرطیات کے اور موجہات کے عکوس کو دیکھ سکتے ہو. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے عکس مستوی کا دوسرا سبق ہم نے پڑھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کے عکس مستوی کے بارے میں جانا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہے تو آپ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ کے عکس اور ان کے اوپر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو ضبط تحریر کے اندر لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی